محفل جاری و ساری ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عرس قطب الاول قطب الاقطاب اول غوث اعظم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے شاہ صاحب کے مرقبت شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ سب آپ علیہ السلام کی صفات ہے جو بیان ہو رہی ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی شخصیت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور بعض روایتوں میں تفصیل آئی کہ ناف سے اوپر کا حصہ تو آپ کا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا، اور ناف سے نیچے کا جو حصہ تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ تو اگر کوئی اوپر کی طرف دیکھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور کوئی قدمین شریفین اور چال کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں شہزادوں میں یہ دونوں چیزیں تقسیم کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دونوں سے بہت پیار فرمایا اور دونوں کی بہت شان بیان فرمائی۔ اور یہ شان بیان کرنا اسی لیے تھا تاکہ آئندہ آنے والی امت کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا عظیم شخصیات ہیں، اور ان کی شان میں آپ علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ کہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے دونوں کی اکٹھی دونوں شہزادوں کی اکٹھی بھی صفات کو بیان فرمایا، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی الگ الگ صفات کو بیان فرمایا۔ تو چونکہ آج ہم تذکرہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے عرض یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین مسلمین، کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروا دے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث ایک مرتبہ روایت کی، لیکن کب روایت کی کہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، خلیفہ راشد، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ 4 گنے جاتے ہیں، لیکن خلفۂ راشدین 5 ہیں، جن میں امام حسن مجتبیٰ 5ویں ہیں۔ اور کیونکہ نبی علیہ السلام نے خلافت کی کل مدت 30 سال بتائی تھی، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت پہ وہ 29 سال 6 مہینے ہوئے تھے، تو پھر باقی جو 6 ماہ ہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے پورے فرمائے۔ تو خلافت راشدہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی وہ آپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت میں متمکن ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کا مرکز تھا اس وقت کوفہ تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی کوفہ کو مرکز بنایا ہوا تھا، تو آپ بھی اسی مرکز میں تھے۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے پہلے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے میں آئے تھے، اور وہ غلط فہمیاں ان کو اب بھی طاری تھی، اور ہمارے علماء نے بار بار وضاحت بھی کی ہے کہ حق سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھا، اسی طرح حق سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال ایک موقع پر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندہ بھیجا صلح کے لیے، اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے لیے بندہ بھیجا۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ وہ صلح ہوئی اور شرائط اس میں طے پا گئیں۔ تو تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ شرائط کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 4-5 شرائط تھی
کہ ایک تو یہ کہ شریعت کے مطابق چلیں گے، اور دوسرا یہ کہ قرآن سنت اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنائیں گے، اور ایک یہ تھی کہ سالانہ جو بھی کوفہ کا خراج ہوگا وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، تو اس لیے وہ کوفہ کا خراج ہمارے پاس آئے تو انہوں نے منظور کر لیا۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ بعض مورخین نے لکھا کہ اپنے بعد آپ کے بعد جو بھی خلیفہ مقرر کیا جائے گا تو وہ شورا کے ذریعے مقرر کیا جائے گا، اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ امام حسن مجتبیٰ ہوں گے دوبارہ، بعض نے یہ بھی بیان کیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے تو چونکہ تاریخی ہے تو اس حوالے سے ہم وہ موقف لیں گے کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں کم سے کم غلط فہمی پیدا ہو، تو یہ لینا زیادہ برحق ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ شورا کے ذریعے کسی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو بہرحال وہ سارے کے سارے معاملے طے ہو گئے اور یہ کام چلتا، اور پھر جب یہ صلح ہو گئی تھی تو اس وقت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ ایک صحابی ہے، ایک ابو بکر ہے وہ صدیق اکبر ہے، تو ابھی ایک ابو بکرہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5-6 سال کے ہوں گے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح پیدا کر دے گا۔ تو اس وقت آپ نے بھی یہ روایت بیان کی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بہرحال یہ آپ کی بڑی ایک عظیم قربانی تھی، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے نزول حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ جانتے تھے کہ وہ نزول نہیں کریں گے، تو جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا، اور آپ نے چھوڑ دیا اپنی اس دنیاوی خلافت کو، بادشاہت کو۔ تو یہ آپ کے کردار کا بڑا حصہ، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے جو حمایتی تھے، خاص طور پہ جو اس زمانے میں شیعان علی تھے، دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے کے شیعان علی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور آج کے جب شیعہ بولتے ہیں تو اس سے مراد رافضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے کے جو شیعان علی تھے اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ دعویٰ کرتے تھے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے خراب نہیں تھے، یہ بتا دوں میں آپ کو پہلے، ان کے عقیدے مسلمانوں والے تھے، وہ کسی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، یہ بھی میں بتا دوں۔ میں جو آج کی جو شیعان علی وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے وہ کوفہ چھوڑ دیا تھا، مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے تھے اور وہاں پہ رہنے لگے تھے، تو لوگوں نے آپ پہ بڑے اعتراضات کیے کہ مسلمانوں کو ذلیل کروا دیا، شرمندہ کروا دیا یہ صلح کر کے تم نے۔ لوگوں نے بولا ہوگا تمہارے باپ نے تو اس سے جنگ کی تھی، تمہارے باپ نے تو اس سے مقابلہ کیا تھا، تم اپنے باپ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو کہ تم نے آگے صلح کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تم ڈر گئے ہو، تم بزدل ہو، تمہارے ساتھ اتنی بڑی فوج تھی پھر بھی تم نہیں لڑ سکے، بہت لوگوں نے باتیں کی ہوں گی۔ تو روایتوں میں جو آیا کہ بعض لوگوں نے کہا یا آر المسلمین، آر کہتے شرمندگی کو، یعنی اے مسلمانوں کے شرمندہ کرانے والے۔ تو آپ نے اس کو جواب دیا العار خیر من النار، کہ آر شرمندگی آگ سے بہتر ہے۔ تو یعنی 2 مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، جنگ کریں، کتنے مسلمان مارے جائیں تو یہ تو آگ کا سبب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دنیا کی شرمندگی جو آخرت کی آگ سے بہتر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اچھا بہت بڑا عظیم کردار تھا، اور بہت زیادہ آپ کی برداشت تھی، اور ایسی برداشت شاید کسی میں دیکھنے میں نظر آتی ہو۔ تو بڑی بڑی باتوں کو آپ پی جایا کرتے تھے،
اور بڑے بڑے معاملات میں آپ نے صبر سے کام لیا. لوگوں نے آپ کو آ کر بہت تنگ بھی کیا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لے جا رہے تھے. تو کوئی باہر سے کوئی عربی آیا ہوا تھا، شام سے آیا ہوا تھا، کسی اور علاقے سے آیا ہوا تھا، کہیں سے آیا ہوا تھا. وہ شاید دوسری پارٹی کا آدمی تھا. تو اس نے جب دیکھا اس امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا یہ بھی بتا دوں، آپ 47 سال کی عمر میں تو آپ کا وصال ہو گیا تھا. تو جوانی کی عمر تھی ساری. تو جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تھا شاید آپ کی عمر 7 سال تھی. تو آپ کو گھوڑے پہ دیکھا تو اب جس کا چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہو. اللہ درود پاک پڑھیے. اللہ السلام علیکم. تو اس کی کیا شان ہوگی. اور ماشاءاللہ بڑے سادات کرام میں سے تھے اور بڑے اچھے لباس پہنا کرتے تھے. بڑے اچھی آپ کی سواری تھی، گھوڑا تھا. اور پھر جو اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا کہ حسن کی کیا شان ہوگی، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کے کھڑے ہوتے تھے اور آپ رشتہ کرتے تھے اور طلاق دے دیا کرتے تھے. لڑکی کو بھی نہیں دیکھتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگ جو آگے آپ سے اپنی نسبت قائم کرتے تھے. تو 100 سے زیادہ آپ کے نکاح ہوئے ہیں. اور جس کو بھی طلاق دیتے تھے اس کو 10-10 ہزار درہم اور 20-20 ہزار درہم، 1-1 لاکھ درہم دے دیا کرتے تھے. تو لوگ یوں بھی آپ کے پاس آتے تھے. تو اس اجنبی آدمی نے آپ کو دیکھا کہ اتنا حسین اور خوبصورت جوان اور اتنا خوبصورت لباس اور اتنا خوبصورت گھوڑا، یہ کون ہے؟ بڑا وہ متاثر ہوا. تو آپ سے آگے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں تو حضرت علی کا بیٹا ہوں. تو اس کو تکلیف ہو گئی اور وہ اس نے برا بلا کہا. تو آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. تو آپ نے اس سے پوچھا، بولو تم اجنبی نظر آتے ہو، یہاں پر کسی کام سے آئے ہو، کوئی حاجت ہے کیا تمہاری؟ تو آپ نے 2-3 دفعہ اس سے پوچھا، پھر اس کو نوازا. اس کو یہ نہیں کہا تو بدتمیز ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو بغض رکھتا ہے اہل بیت سے. تو یہ نہیں فرمایا آپ نے. اس کو نوازا اور اس کے بعد اپنا گرویدہ کر کے چھوڑ دیا اس کو. اور یہ سخاوت کا عالم تھا آپ کی کہ آپ کے بارے میں آئے کہ 3 دفعہ اپنی ٹوٹل جائیداد اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اور خالیات ہو گئے تھے بالکل 3 دفعہ سے. اور اس سے زیادہ کبھی آدھی جائیداد تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے، میرا کام بن جائے گا. تو آپ گھر پہ آئے اور فوراً آپ نے 10,000 درہم اس کو بھجوا دیا. اور 10,000 درہم یہ آج والے درہم نہیں ہے. آج والے درہم تو کاغذ کے ہیں. اس سے 10,000 درہم سے مراد چاندی کے سکے تھے. تو آپ کی عطائیں بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ آپ کا کمال تھا. بہرحال مختصر یہ ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ایسی گفتگو کر دیتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی اور ہمارے سلسلے کا تعارف بھی ہو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ظاہری خلافت کی قربانی دے دی تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ کی کتاب ہے تائید الحقیقت العلیہ، تشیید الطریقت العلیہ فی تائید الحقیقت العلیہ فی تشیید الطریقت الشاذلیہ. تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد تھے اور ان کے تجدیدی کارنامے آج تک امت کے اندر چل رہے ہیں، بلکہ آپ کے بعد جتنے مجدد آئے وہ سب کے سب آپ کے خوشچی ہیں اور آپ ہی کی کتابوں سے آگر اس کو اپنی اپنی زبانوں میں بیان کرتے رہے ہیں. تو آپ کی بھی 600 سے زائد کتابیں ہیں اور آپ کو علامہ سیوطی کو ابن الکتب کہا جاتا ہے، کتابوں کا بیٹا. کتابوں کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ماں آپ سے حاملہ تھیں تو آپ کے والد نے کوئی کتاب لانے کے لیے کہا کہ جاؤ لائبریری سے جا کے کتاب لے کر آؤ. تو جب وہ لائبریری میں پہنچی تو وہیں پر آپ کی ولادت ہو گئی. تو اس لیے آپ کو ابن الکتب کہتے ہیں. میرا پوری ایک ویلاگ ہے اس کے اوپر امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو یوٹیوب پہ آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال علامہ سیوطی سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے بڑے
اپنے زمانے کے کتب تھے، غوث تھے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں بیان کیا کہ جب آپ نے دنیاوی خلافت چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باطنی خلافت عطا فرما دی، یعنی باطنی طور پر آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور پھر یہ خلافت آپ کی نسل میں جاری و ساری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کی نسل میں جاری و ساری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ آپ کی معلومات کے لیے میں ابھی ذکر کر دوں میں، کہ اگر آپ کی نسل سے مراد آپ کی نسل ہی لی جائے تب بھی صحیح ہے، اور آپ کا سلسلہ مراد لیا جائے تب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء نے جو دیگر کبار اولیاء کرام ہیں، جیسے کہ حضرت علی بن عمر قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے، اسی طرح علامہ ابن مغیزل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بزرگوں نے اسی بات کو بیان کیا کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد قطبیت پھر آپ کے سلسلے میں جاری رہی، اور بعض بزرگوں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد قطبیت جو ہے پھر 12 اماموں کی طرف آئی۔ تو اگر اس بات کو اگر نسل سے مراد نسل لی جائے تو بھی وہ بات درست نہیں ہوتی۔ اماموں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، کتب سے بھی بڑا ہے اماموں کا مرتبہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس قول کو جو لیا جاتا ہے کہ پھر آپ کی نسل میں جاری ہوئی، تو یا تو نسل سے مراد نسل یا سلسلہ ہے۔ تو سلسلہ بھی اگر دیکھا جائے تو 11 اماموں کا سلسلہ جو ہے، یا 11 نہیں بلکہ 9 کے لیے، 3 کی مائنس کر کے، ہاں سلسلہ حسینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام مہدی کو بھی نکال دیں، امام حسن عسکری تک سب کے سب حسینی ہیں سلسلے کے اعتبار سے، تو بھی ان میں قطبیت نہیں جاری ہوگی، کیونکہ جو بزرگوں نے لکھا ہے اور متفق علیہ قول ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا کہ قطبیت پھر آپ کی نسل میں جاری کر دی گئی۔ لیکن علامہ شامی نے چونکہ لکھا کہ قطبیت جو ہے خلفۂ راشدین کے بعد وہ پھر اماموں میں آئی، تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مطابقت میں ان کا ذکر کر دیا، ورنہ علامہ شامی سے پہلے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے کبار اولیاء کرام میں، انہوں نے بھی خلفۂ راشدین کے بعد کسی کو بیان نہیں کیا کہ خلفۂ راشدین کے بعد کون ہوا ہے۔ البتہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی قطبیت پہ آیا تو وہ ممکن ہے، یعنی وہ کتب جس کو ظاہری اور باطنی دونوں خلافت حاصل ہو، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال وہ قطبیت پھر آپ کے سلسلے میں جاری ہوئی اور وہ چلتی رہی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول الاقطاب کہتے ہیں۔ میں آگے والی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اسی بات کی وضاحت میں کر دوں کہ ان کو پہلا قطب کیوں کہتے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے قطب اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے، یا پہلے غوث اعظم حضرت ابو بکر صدیق، پھر دوسرے حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب اعلیٰ حضرت نے بھی ان سب کو غوث اعظم لکھا، تو یہ سارے کے سارے غوث اعظم ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو غوثیت منتقل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف ہوئی۔ لیکن آپ کو پہلا کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ علامہ سیوطی نے بھی اور دیگر بزرگوں نے یہ بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی غوث اعظم ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہے ظاہری خلافت بھی رکھتے تھے اور باطنی خلافت بھی رکھتے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کے پاس ظاہری خلافت نہیں تھی، صرف باطنی خلافت تھی، تو اس لیے آپ کو قطب اول کہتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ جو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، سیدی عبدالعزیز دباغ نے بیان فرمایا ابریز میں، اور عبدالعزیز دباغ بڑے کبار اولیاء کرام میں سے، ان کے حوالے ساری دنیا پیش کرتی ہے، بڑے کمال کے اولیاء کرام میں سے ہیں، وہ بھی شاذلی، اور اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے ہے کہ گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ جب کہا کہ حضرت آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے، فرمایا گھر سے باہر قدم نکالتا ہوں تو دنیا کے پار چلا جاتا ہوں۔ تو ایسی بڑی شان تھی آپ کی، بڑی عظیم شان تھی۔ تھے امی، ان پڑھ تھے وہ، کہ کہیں پڑھنے نہیں گئے تھے، لیکن عالم ایسے تھے وہ کہ جب اپنی گفتگو کرتے تھے تو کتابوں کے حوالے دیتے تھے، اور کتابوں کے اندر
کتابوں کے سطر بھی بتاتے تھے کہ فلاں سطر کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا. تو وہ اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی عالم آپ کی طرف وہ بحث جو آپ نے قرات کے حوالے سے کی ہے اگر اس کو سمجھ بھی لے نا تو سمجھ لو زمانے کا سب سے بڑا قاری ہو جائے گا. صرف جو آپ نے الابریز کے اندر جو آپ نے صرف قرات کے حوالے سے کی ہے کہ کون کون سے قراء ہے، کون کون سے قراء کے کیا کیا مسالک اور ان کے کیا کیا سارے معاملات ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ یہ جو دیوان اولیاء یا 360 اولیاء جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں جن کا حدیث شریف میں ذکر آیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے لیے ہر زمانے میں 300 دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل آدم علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، 40 وہ ہوتے ہیں جن کے قلب ابراہیم علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، 7 وہ ہوتے ہیں جن کے قلب موسیٰ علیہ السلام کے قلب پہ ہوتے ہیں، 5 وہ ہوتے ہیں جن کے قلب میکائیل علیہ السلام کے قلب پہ، 3 وہ ہوتے ہیں جن کے قلب جبرائیل علیہ السلام پہ ہوتے ہیں، 1 وہ ہوتا ہے جس کا قلب اسرافیل علیہ السلام. اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ وہی زمانے کا غوث ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ سارا کا سارا کہلاتا ہے دیوان اولیاء. کیا کہلاتا ہے؟ دیوان اولیاء. اور یہ سارا کا سارا باطنی نظام یہی چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف شیطان ان کے مقابلے میں وہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب الرحمن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر زمانے کے اندر پھر حدیث شریف میں واضح لفظوں میں آیا کہ وہ شخصیت جس کا قلب اسرافیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک دوسرا زندہ ولی کو مقرر کر دیتا ہے. تو یہ جو غوثیت ہوتی ہے زمانے کی، غوث اعظم ہوتا ہے، اسی کا ذکر اس حدیث شریف میں آیا. اور وہ جیسے انتقال کرتا ہے اس جگہ پہ دوسرا آ جاتا ہے. کوئی مردہ اس جگہ پہ فائز نہیں ہوتا، فوت شدہ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آیا کہ اس کے فوراً بعد اس سے جو پچھلے درجے کا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھا کے اس کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے تک اس دیوان میں سارے کے سارے فرشتے تھے. ہاں، جو اس زمانے کا غوث ہوتا تھا وہ انسان ہوتا تھا، یعنی جس کا قلب اسرافیل علیہ السلام کے قلب پہ ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، وہ اس کے ہیڈ ہوئے ان فرشتوں کے. پھر ان کے بعد صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں وہ ان فرشتوں کے ہیڈ ہوئے، اور یہ فرشتے ان کے تحت کام کرتے تھے. ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس غوثیت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں. مطلب غرض یہ کہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر ہوتی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا راز چل رہا ہوتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں کہ وجود، یعنی کائنات ساری کی ساری اسی پہ چل رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کو قطب کہنے کی وجہ کیا ہوئی کہ قطب کہتے ہیں اس کیل کو، اس کلی کو جو چکی کے بیچ میں لگی ہوتی ہے، تو جس کے اوپر چکی کا پارٹ گھومتا ہے، پرانی چکیاں دیکھی ہوگی شاید آپ نے، تو ان کے بیچ میں کیل ہوتی ہے، کیل اس اوپر والے پارٹ کے بیچ میں لگی ہوتی ہے، پھر پارٹ اسی کے اوپر گھومتا ہے. اگر وہ کیل نکال دیا جائے تو پارٹ نیچے گر جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں قطب. تو اس کو بھی قطب اس لیے کہتے ہیں پوری کائنات اسی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جنات، فرشتے، انسان، ساری مخلوقات اس کے زیر قدرت ہوتی ہے. تو ہر زمانے کے غوث کو یہ اختیارات ملتے ہیں. ہر زمانے کا غوث شیخ الکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید 1-2 شخصیات ایسی ہیں، لیکن یہ علماء نے واضح لفظوں میں لکھا کہ ہر زمانے کے غوث کے یہی اختیارات ہوتے ہیں. وہ سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے اندر چاروں فرشتوں کا فیض ہوتا ہے، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. اور فرشتے بھی اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس دیوان میں حاضر ہوتے ہیں. اس کے وہ بہت سارے کام جو اولیاء خود براہ راست نہیں کرتے تو وہ فرشتوں کے ذریعے اور جنات کے ذریعے کراتے ہیں. تو وہ جنات کا بھی سردار ہوتا ہے ہر زمانے میں. تو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا کہ فرشتے اس دیوان میں کام کرتے تھے، اور یہ جو انسان تھے یہ اس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے. اچھا، یہ اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں کہ یہ فرشتوں سے مراد عام فرشتے ہیں، رسولان اعظام نہیں ہیں، کیونکہ رسولان اعظام کے حوالے سے ہمارا یہ کہ یہ بشر کے اولیاء سے افضل ہوتے ہیں. یہ ایک نظریہ ہے، بلکہ اہل سنت کا ایک دوسرا نظریہ بھی ہے
کہ جو بشر کے اولیاء وہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ بھی نظریہ اہل سنت کا. اور اس پہ استدلال کس سے کرتے ہیں؟ اس پہ استدلال کاظمی شاہ صاحب کا نظریہ ہے. وہ اس پہ استدلال اس سے کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے مجلس میں تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، برا وہ دوسری بحث ہو جائے گی. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوان حوالے کیا گیا تو پھر آپ نے اپنے مریدین کی تربیت کی، اور وہ تربیت کرتے جاتے، پھر اس کی جگہ پر دیوان میں اس کو فائز کرتے جاتے، اور وہ فرشتہ وہاں سے مرتفع ہوتا جاتا، یہاں تک کہ 360 جو فرشتے تھے ان سب کو آپ نے فارغ کر دیا اور انسانوں کو ان مقام پر بٹھا دیا. ہاں، حیات میں اپنی زندگی میں انہوں نے دیوان اپنے مریدین سے بھر دیا. تو یہ دیوان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا دیوان ہے، اور یہ آپ کے مریدین کا دیوان ہے. اور اس دیوان کے اندر سب سے افضل شخصیت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کہ قطبیت غوثیت جتنے بھی یعنی نقبہ نجبہ ہے ان سب کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. دوسری ایک اور جہد بھی ہے، وہ صدیقیت کی جہد ہوتی ہے، وہ فردیت کی جہد ہوتی ہے، وہ محبوبیت کی جہد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سلسلے کے تابع نہیں ہے. کیا؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس مقام تک پہنچا دے. تو اس لیے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ جو ائمہ کرام ہیں ان سب کا مرتبہ غوث سے بھی بلند ہے، وہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن غوثیت جو ہے نا امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ہے، قطبیت جو امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا بھی. چلو بہرحال مختصر کرتا ہوں بات کو میں آگے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ شاذلیہ ہے. اس امت کے اندر امام حسن مجتبیٰ کی اور کوئی سند میرے علم میں نہیں ہے. اگر اس کے علم میں ہو تو مجھے میری معلومات میں اضافہ کرے. تو امام حسن مجتبیٰ کا سلسلہ سیدنا امام شاذلی کا سلسلہ ہے. اس لیے شاذلی حضرات کہتے ہیں کہ شاذلیوں کی جو افضلیت ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے تابع ہے. ہم دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے افضل سلسلہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو لیکن اس کے نمائندہ اب قیامت تک حضرت امام شاذلی رہے، تو اس لیے ان کے نام سے منسوب ہو گیا. اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو وہ نسباً تو امام حسن کی اولاد سے ہوں گے کہ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، لیکن سلسلے کے اعتبار سے بھی حسنی ہوں گے وہ، اور وہی شاذلی سلسلہ ان تک پہنچے گا. امام حسن مجتبیٰ کا سلسلہ ان کے پاس ہوگا، کیونکہ اس امت کے پہلے کتب ہیں نا، وہ آخری کتب ہے اس امت کے، اور وہ ایسے کتب ہیں، ایسے بلند مرتبہ والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میں حسن، حسین، علی، حمزہ اور مہدی یہ سب جنت کے سردار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کو بھی جنت کے سرداروں میں شامل کیا ہے. بڑا عظیم مقام ہے آپ کا، بڑا عظیم مرتبہ. تو چونکہ آپ خاتم الاولیاء ہیں، تو خاتم الاولیاء وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی جتنی خوبیاں ہوتی ہے، جس طرح تمام نبیوں کی خوبیاں خاتم الانبیاء میں آئیں، اسی طرح خاتم الاولیاء میں بھی تمام ولیوں کی خوبی آئے گی. تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاولیاء. بہرحال یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک میں نے باتیں ذکر کی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا ہمیں فیض عطا فرمائے، ان کی برکتیں عطا فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے.